نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو تاریخ کے آئینے میں مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کے آئینے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک، قمری سال کے لحاظ سے نبی پاک کی عمر مبارک 63 سال ہے، اور شمسی سال کے لحاظ سے نبی پاک کی عمر مبارک 61 سال ہے تقریباً۔ ولادت باسعادت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مشہور قول کے مطابق، جس پر مورخین کا اجماع ہے، مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہے۔ یہاں جو 9 لکھا ہے یہ بھی ایک قول ہے، 9، 2، 8، لیکن مشہور یہی ہے اور اسی پر جمہور کا اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول واقعہ عام فیل، یعنی جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا اسی سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی پاک کی ولادت ہوئی، اور شمسی اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی میں۔ اس کے بعد دائی حلیمہ، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں قیام 4 سال کے عمر تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد پھر حضرت دائی حلیمہ لے گئی، اور تقریباً نبی پاک نے وہاں 4 سال تک قیام فرمایا، یعنی 571 سے لے کر کے 575 عیسوی تک حضرت دائی حلیمہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہے۔ واقعہ شق الصدر، یعنی پہلی مرتبہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا یہ حضرت حلیمہ کے یہاں پیش آیا، اور یہ 573 عیسوی میں۔ مدینہ شریف کا سفر اور والدہ کی وفات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، تو 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، تقریباً 577 عیسوی میں۔ دادا حضرت عبد المطلب کی وفات 8 سال 2 ماہ 10 دن کی عمر میں۔ اس وقت نبی پاک کی عمر جو تھی 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی، تقریباً 579 عیسوی میں۔ شام کا پہلا تجارتی سفر ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں نبی پاک نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر کیا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، 582 عیسوی میں۔ شام کا دوسرا تجارتی سفر جو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے سفر فرمایا تھا 25 سال کی عمر میں، اور تقریباً 594 عیسوی میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح 25 سال کی عمر میں، تقریباً 595 عیسوی میں۔ سیدنا قاسم بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 28 سال کی عمر میں، جب نبی پاک کی عمر مبارک 28 سال کی تھی تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی 598 عیسوی میں۔ سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 30 سال کی عمر میں، تقریباً 600 عیسوی میں۔ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 33 سال کی عمر میں، تقریباً 603 عیسوی میں۔ سیدہ ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 34 سال کی عمر میں، تقریباً 604 عیسوی میں۔ 34 سال کی عمر نبی پاک کی، اور عیسوی کے اعتبار سے 604 عیسوی۔ تعمیر کعبہ میں حجر اسود لگانا کا واقعہ 35 سال کی عمر میں، جو اختلاف ہو گیا کہ کون لگائے گا حجر اسود۔ 35 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا جس پہ سب راضی ہو گئے، نبی پاک نے اسے حجر اسود کو اپنی جگہ قائم کیا، تو 35 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا، تقریباً 605 عیسوی میں۔ سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 35 سال کی عمر میں ہی ہوئی، اور 605 عیسوی میں۔ غار حرا میں آنا جانا، غار حرا میں عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا، یہ بھی 605 ہجری سے شروع ہوا، 5 عیسوی سے شروع ہوا۔ بعثت نبوی،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان نبوت کرنا۔ یوں تو نبی پاک سب سے پہلے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی ہمارے نبی ہیں۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے منازل طے کر رہے تھے۔ تو اعلان نبوت فرمایا آپ نے 40 سال کی عمر میں 14 اگست 610 عیسوی میں۔ اعلانیہ تبلیغ کا آغاز، یعنی نبی ہونے کا اعلان تو نبی پاک نے فرما دیا تھا 40 سال کی عمر میں، لیکن قریش نے، مکہ والوں نے مخالفت کی، تو جس کی وجہ سے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رہا۔ 3 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے پر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کھل کر کے اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیے، اعلانیہ تبلیغ کا آغاز 43 سال کی عمر میں تقریباً 613 عیسوی میں ہجرت حبشہ 5 نبوی میں، یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوا، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تقریباً 1 اپریل 615 عیسوی میں شعب ابی طالب میں قید۔ تمام عرب والوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بائیکٹ کیا تھا۔ نبی پاک نے شعب ابی طالب میں تقریباً 3 سال تک، 3 سال سے زیادہ اپنے وہاں گزاری۔ تو یہ واقعہ پیش آیا 7 نبوی میں، یعنی اعلان نبوت کے 7ویں سال، تقریباً آپ کی عمر مبارک 46 سال کی تھی، 616 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا ابو طالب کی وفات 50 سال کی عمر میں، اسی شعب ابی طالب میں ہی دونوں کا انتقال ہوا ایک ہی سال، تو اس سال کا نام ہی رکھ دیا گیا عام الحزن، غم کا سال، کیونکہ یہی دونوں تھے جو نبی پاک کی بھرپور مدد کیا کرتے تھے۔ جب دونوں کا انتقال ہوا ایک ہی ساتھ میں، تو اس سال کا نام ہی رکھ دیا گیا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ 50 سال کے مبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا انتقال ہوا۔ 10 نبوی، یعنی نبوت کے 10ویں سال، تقریباً 619 عیسوی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح وہی 50 سال کی عمر میں ہوا 619 عیسوی فروری میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح 50 سال کی عمر میں ہوا مارچ 619 عیسوی میں۔ سفر طائف 11 نبوی، یعنی نبوت کے اعلان نبوت کے 11ویں سال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا مارچ 619 عیسوی میں۔ سفر معراج 12 نبوی، یعنی نبی پاک کی عمر جب 52 سال کی، اس میں لکھا ہے 50 سال، 12 نبوی اگر ہو تقریباً 52 سال ہوگی، کیونکہ اعلان نبوت 40 سال میں کیا آپ نے، جب 12 نبوی چل رہا ہے تو کم سے کم 51 یا 52 سال ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 620 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سفر معراج فرمایا۔ تاریخ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، تو انہوں نے جو اس کتاب میں ترتیب دیا ہے یہ بھی ایک قول ہو سکتا ہے، اور اس کے خلاف بھی کسی کتاب میں مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرضیت نماز، نماز کب فرض ہوئی؟ 50 سال 4 ماہ 19 دن کی عمر میں، تقریباً 620 عیسوی مبارک میں، 20 عیسوی میں۔ بیعت عقبہ اولیٰ 12 نبوی، نبوت کے 12ویں سال بیعت عقبہ اولیٰ ہوا 621 عیسوی میں۔ ہجرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے رات میں 12 ستمبر 622 عیسوی میں، 622 عیسوی 12 ستمبر کی رات نبی پاک ہجرت کے لیے گھر سے نکلے، مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے۔ غار ثور سے روانگی، چوتھی شب، چوتھی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور سے روانگی اختیار کی، اور یکم ربیع الاول 1 ہجری، چوتھی شب، یعنی چوتھی شب کون سی تھی؟ یکم ربیع الاول تھی، ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، اور 1 ہجری، کیونکہ ہجرت سے شروع ہوا ہے، نبی پاک نے ہجرت شروع کی تو اس سے ہجری کا آغاز ہوا ہے۔
16 ستمبر 622 میں غار ثور سے روانگی چوتھی شب یکم ربیع الاول 1 ہجری 16 ستمبر 622 آمد قوبہ، جو مدینہ میں ایک جگہ ہے قوبہ نبی پاک کی وہاں آمد، وہاں کب تشریف لائے؟ بروز شنبہ یعنی سنیچر کے دن 8 ربیع الاول 13 نبوی، یعنی وہی پہلی ہجری 13 نبوی نبوت کے 13ویں سال۔ یہ جو ہے انگریزی مہینے کے اعتبار سے، شمسی مہینے کے اعتبار سے 23 ستمبر 622 میں ہوا آمد قوبہ۔ مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، نبی پاک نے اپنے اصحاب کے درمیان جو ہے بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرمایا تھا، اسے کہتے ہیں مواخات، عقد مواخات وغیرہ۔ یہ بھی ایک ہی ہجری میں پیش آیا 623 میں۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں پیش آیا، 17 رمضان 2 ہجری میں۔ مارچ 624 غزوہ احد 6 شوال 3 ہجری میں پیش آیا، 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ 22 مارچ 625 میں غزوہ خندق ذی قاعدہ 5 ہجری میں پیش آیا، اور شمسی اعتبار سے مارچ 627 صلح حدیبیہ یکم ذی القعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، 13 مارچ 628 میں۔ خطوط بنام شام سلاطین، یعنی شام کے بادشاہوں کی طرف جو خط بھیجے گئے 6 ہجری کے آخر میں، مئی 628 میں۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، جون جولائی 628 میں۔ غزوہ موتا جمادی الاول 8 ہجری میں پیش آیا، غزوہ موتا اگست ستمبر 629 میں۔ فتح مکہ، مکہ کو نبی پاک نے فتح کیا 10 رمضان 8 ہجری میں، 10 رمضان 8 ہجری میں نبی پاک نے مکہ فتح کیا۔ یکم جنوری 630 غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا، جنوری فروری 630 غزوہ طائف شوال 8 ہجری میں ہوا، شمسی اعتبار سے فروری 630۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ذی الحجہ 8 ہجری میں اور اپریل 630 عام الوفود 9 ہجری 630 غزوہ تبوک کا واقعہ رجب 9 ہجری میں پیش آیا، نومبر 630 میں۔ ابوبکر امیر حج مقرر، ابوبکر کو حج کا امیر مقرر کیا گیا ذی القاعدہ 9 ہجری میں، فروری مارچ 631 حضرت ابراہیم کی وفات، نبی پاک کے جو شہزادے تھے، حضرت ابراہیم کی وفات 9 ہجری میں 631 میں۔ حجۃ الوداع، نبی پاک نے جو حج فرمایا اسے کہتے ہیں حجۃ الوداع، آخری حج، ذی الحجہ 10 ہجری میں 63 سال کی عمر میں، 9 مارچ 632 مرض وفات، نبی پاک کی ظاہری وفات جس مرض کے سبب ہوئی بظاہر سے لگ رہا تھا، تو اس کا آغاز 11 سفر 11 ہجری سے شروع ہوا، سفر کے مہینے 11 ہجری میں ہوا، 632 میں۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی ظاہری وفات، یوں تو نبی ہمیشہ زندہ ہیں، ایک آن کے لیے نبی پاک پر جو موت طاری ہوئی، ایک آن کے لیے جو موت آئی وہ ایک قول کے مطابق ربیع الاول 11 ہجری 63 سال کی عمر میں 7 جون 632 کو۔ یہاں جو بھی تاریخ بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، تاریخ میں مورخین کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف بھی کسی کتاب میں مل سکے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ تاریخ سے
آپ کی دلچسپی ہے، اگر آپ نے نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کر لیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، یاد رکھنے کے لیے بہت آسان رہے گا۔ ہاں، اگر آپ نے پوری سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بات سمجھ میں نہ آئے، اس لیے پہلے ہمیں سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ جب نبی پاک کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تب تو ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے۔ لہٰذا آج میں ربیع الاول کے دن آپ تمام حضرات سے بس یہی گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں۔